subscribe to our channel and press the bell السلام icon. علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th ہسٹری کوشچن آنسر، یہ SCERT کا کوشچن بینک ہے۔ سوال نمبر 6 اور 7 کے سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ یہ جماعت دہم کوشچن بینک ہے اور مضمون تاریخ۔ سوال نمبر 6، مناسب متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ مہاراشٹر میں مقامی حکومتی اداروں میں خواتین کے لیے -% نشستیں محفوظ رکھی گئی ہیں، 50%۔ دوسرا ہے ذیل کے قانون کے ذریعے خواتین کو اپنی آزادی برقرار رکھنے اور ذاتی ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا گیا ہے۔ اس کا جواب ہے جہیز مخالف قانون۔ تیسرا ہے جمہوریت کی روح یعنی ہے، اس کا جواب ہے حکومت کی لامرکزیت۔ چوتھا ہے حکومت کو مزید شفاف اور عوام کے تئیں ذمہ دار اور جوابدہ بناتا ہے، اس کا جواب ہے حق معلومات کا قانون۔ سوال نمبر 6 کا پہلا ہے دوسرے سبق کا، الیکشن کمشنر کی نامزدگی کرتا ہے، اس کا جواب ہے صدر جمہوریہ۔ دوسرا کو بھارت کے پہلے رائے دہندہ کی حیثیت حاصل ہے، اس کا جواب ہے شیام شرن نیگی۔ تیسرا ہے آزاد بھارت میں پہلے چیف الیکشن کمشنر کے طور پر کو نامزد کیا گیا، اس کا جواب ہے سکمار سین۔ چوتھا ہے حلقہ انتخاب تشکیل دینے کا کام الیکشن کمیشن کی کمیٹی انجام دیتی ہے، اس کا جواب ہے حد بندی کمیٹی۔ سوال نمبر 6 تیسرے سبق کا ہے۔ پہلا سوال ہے سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے جب لوگ متحد ہو کر انتخابی عمل میں حصہ لیتے ہیں تب اس تنظیم کو کہا جاتا ہے، اس کا جواب ہے سیاسی پارٹی۔ دوسرا ہے نیشنل کانفرنس پارٹی کا تعلق ریاست سے ہے، اس کا جواب ہے ریاست جموں اور کشمیر۔ تیسرا ہے غیر برہمنی تحریک جسٹس پارٹی نامی سیاسی پارٹی میں تبدیل ہو گئی، اس کا جواب ہے دراوڑ منیتر کڑگھم۔ چوتھا ہے سیاسی پارٹیوں کا اہم مقصد حاصل کرنا اور اسے برقرار رکھنا ہے، اس کا جواب ہے تیسرا اقتدار۔ سوال نمبر 6 ہے مناسب متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے کسانوں کی تحریک کا سب سے اہم مطالبہ ہے، اس کا جواب ہے زرعی پیداوار کو مناسب قیمت دی جائے۔ دوسرا ہے زرعی پیداوار بڑھانے اور اناج کے معاملے میں خود کفیل ہونے کے لیے لایا گیا، اس کا جواب ہے سبز انقلاب۔ تیسرا ہے ان کو بھارت کے جل پروش کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس کا جواب ہے ڈاکٹر راجندر سنگھ رانا۔ چوتھے سبق کا سوال نمبر 7 ہے درج ذیل سوالات صحیح ہے یا غلط وجوہات کے ساتھ بیان کیجئے۔ پہلا سوال ہے بھارتی جمہوریت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت تسلیم کیا گیا ہے۔ دوسرا حق معلومات کی وجہ سے حکومت کے کام میں رازداری بڑھ گئی ہے۔ تیسرا دستور کسی زندہ دستاویز کی مانند ہے۔ چوتھا حکومت کی لامرکزیت کو جمہوریت کی روح قرار دیا گیا ہے۔ پہلے کا جواب ہے یہ مارچ 2020 میں آ چکا ہے۔ بھارتی جمہوریت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت تسلیم کیا جاتا ہے، اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے، کیونکہ پہلا بھارتی دستور نے آزادی سے قبل کی رائے دہی کے حق پر لگائی گئی ساری بندشوں کو ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے رائے دہندوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ دوسرا دستور کے بالغ رائے دہی کے حق کو تسلیم کرنے کی وجہ سے تمام بالغ مرد اور عورتوں کو رائے دہی کا حق حاصل ہو گیا ہے۔ تیسرا ابتدا میں رائے دہی کے حق کے لیے عمر کی حد 21 سال تھی، جسے گھٹا کر 18 سال کر دینے کی وجہ سے رائے دہی کا حق مزید وسیع ہو گیا۔ رائے دہندگان کی اتنی تعداد دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں نہیں ہے، اس وجہ سے بھارتی جمہوریت کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت تسلیم کیا جاتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے یہ بیان غلط ہے، کیونکہ پہلا نقطہ ہے جمہوریت کو مزید مستحکم ہونے کے لیے اور شہریوں اور حکومت کے باہمی اعتماد میں اضافے کے لیے شہریوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔
دوسرا، اس حق کی وجہ سے اچھی حکومت کی خصوصیات شفافیت اور ذمہ داری عمل میں آتی ہے۔ تیسرا، حکومت کے کام کاج کے آیا یعنی کھلے ہونے میں مدد ہوتی ہے، یعنی کوئی کام چھپا نہیں رہتا۔ اس طرح حق معلومات کی وجہ سے حکومت کے کام کاج میں رازداری کا عنصر کم ہو گیا ہے۔ تیسرا سوال ہے، دستور کسی زندہ دستاویز کی مانند ہوتا ہے؟ یہ مارچ 2019 اور جولائی 2019 میں پوچھا جا چکا ہے۔ اس کا جواب ہے بیان صحیح ہے، کیونکہ دستور تحریری شکل میں ہونے کے باوجود کتاب میں بند نہیں ہے بلکہ سب پر ظاہر ہے۔ دوسرا، بدلتے ہوئے حالات کے مطابق دستور میں ترمیم کرنے کا حق پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ تیسرا، دستور کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچائے بغیر عوام کی خواہشات پوری کرنے کے لیے پارلیمنٹ اس میں ترمیم کر سکتی ہے۔ دستور کی اس لچکدار خصوصیت کی وجہ سے اس کی حیثیت کسی زندہ دستاویز کی مانند ہے۔ چوتھا ہے، حکومت اقتدار کی لامرکزیت۔ یہ بیان صحیح ہے۔ پہلا ہے، ملک کی حکومت کا مختلف طریقوں سے تقسیم ہونا ہی حکومت کی لامرکزیت ہے۔ دوسرا، آمریت یا فوجی حکومت میں اقتدار ایک شخص یا گروہ کے ہاتھوں میں مرکوز ہو جاتا ہے۔ تیسرا، جمہوری نظام میں اقتدار مرکزی حکومت، ریاستی حکومت اور مقامی حکومتی اداروں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور اقتدار کی لامرکزیت جمہوریت کی روح ہے۔ چوتھا، لامرکزیت کی وجہ سے اقتدار کا غلط استعمال کرنے میں رکاوٹ آتی ہے۔ اس کے علاوہ عوام کو حکومت میں شریک ہونے کے زیادہ مواقع ملتے ہیں اور صحیح معنوں میں جمہوریت پروان چڑھتی ہے۔ دوسرے سبق کا سوال ہے، الیکشن کمیشن انتخابات کے دوران ضابطۂ اخلاق نافذ کرتا ہے۔ دوسرا، مخصوص حالات میں الیکشن کمیشن کسی حلقہ انتخاب میں دوبارہ انتخاب کرواتا ہے۔ تیسرا، ریاستی حکومت طے کرتی ہے کہ کسی ریاست میں کب اور کتنے مرحلوں میں الیکشن کروایا جائے۔ چوتھا، ای وی ایم مشین سے نکلنے والی رائے دہندے کی جانچ کی رسید کی وجہ سے الیکشن میں ہونے والی بدعنوانی کی روک تھام میں مدد ملی ہے۔ پہلا جواب ہے، الیکشن کمیشن انتخابات کے دوران ضابطۂ اخلاق نافذ کرتا ہے۔ یہ بیان صحیح ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے الیکشن آزادانہ ماحول اور غیر جانبدارانہ طریقے سے ہوتے ہیں۔ دوسرا، الیکشن کے عرصے میں غلط کاموں کو روکا جا سکتا ہے۔ تیسرا، عام ووٹروں کو خوف و ہراس اور دہشت سے نجات مل جاتی ہے اور وہ بے خوف ہو کر ووٹ دے سکتے ہیں۔ اسی لیے الیکشن کمیشن انتخابات کے دوران ضابطۂ اخلاق نافذ کرتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے، مخصوص حالات میں الیکشن کمیشن کے کسی حلقہ انتخاب میں دوبارہ انتخاب کرواتا ہے۔ اس کا جواب ہے، بیان صحیح ہے، کیونکہ بعض اوقات ودھان سبھا یا لوک سبھا کا کوئی رکن اپنی نمائندگی سے استعفیٰ دے دیتا ہے۔ دوسرا، کسی رکن کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے۔ تیسرا، کسی منتخب رکن نے پارٹی تبدیل کی تو پارٹی بدل مخالف قانون کے مطابق اس کی رکنیت رد ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حلقہ انتخاب کا کام کون کرے گا؟ اس وجہ سے الیکشن کمیشن اس جگہ کے لیے ضمنی الیکشن کرواتا ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، ریاستی حکومت طے کرتی ہے کہ کسی ریاست میں کب اور کتنے مرحلوں میں الیکشن کروایا جائے۔ مارچ 2019 میں پوچھا جا چکا ہے۔ اس کا جواب ہے، بیان غلط ہے، کیونکہ الیکشن کا سارا انتظام کرنے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ دوسرا، ریاستی حکومت کو یہ ذمہ داری سونپی جائے تو وہ جانبدارانہ پالیسی اختیار کرے گی۔ تیسرا، اسی وجہ سے دستور نے ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ایک آزاد الیکشن کمیشن قائم کیا ہے۔ اسی لیے کسی ریاست میں کب اور کتنے مرحلوں میں الیکشن کروانا ہے، اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرتا ہے۔ چوتھے کا جواب ہے، بیان صحیح ہے۔ اس کی وجہ ہے 1998 عیسوی میں پہلی بار مدھیہ پردیش میں 5، راجستھان میں 5 اور دہلی میں 6، اس طرح 16 ودھان سبھا انتخابی حلقوں میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ای وی ایم کا استعمال کیا گیا۔ تیسرا، 2004 عیسوی کے لوک سبھا الیکشن سے ای وی ایم کا باقاعدہ استعمال شروع ہوا۔ چوتھا، ای وی ایم مشین کے استعمال کی وجہ سے ملک کو کئی فائدے ہوئے۔
اب EVM مشین میں رائے دہندے کی جانچ کی رسید کی سہولت بھی فراہم ہے، جس سے انتخابات میں بدعنوانی کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ تیسرے سبق کے سوالات ہے، بیانہ صحیح ہے یا غلط، وجوہات کے ساتھ بیان کیجئے۔ سیاسی پارٹیاں حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کی کڑی کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ دوسرا، سیاسی پارٹی سماجی تنظیم ہی ہوتی ہے۔ تیسرا، متحدہ محاذ حکومت سے عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ چوتھا، شرومنی اکالی دل ایک قومی پارٹی ہے۔ پہلے کا جواب ہے سیاسی پارٹیاں حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کی کڑی کی حیثیت کا کام کرتی ہے۔ مارچ 2020 میں پوچھا گیا، یہ بیان صحیح ہے۔ اس کی وجہ ہے سیاسی پارٹیاں عوام کے مطالبات اور شکایات حکومت تک پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ دوسرا، حکومت پارٹیوں کے توسط سے اپنی پالیسیوں منصوبوں کی معلومات عوام تک پہنچا کر ان پروگراموں کے لیے عوام کی حمایت حاصل کرتی ہے۔ تیسرا، ان پالیسیوں پر عوام کے رد عمل سے حکومت کو واقف کرانے کا کام بھی سیاسی پارٹیاں کرتی ہے۔ اس طرح سیاسی پارٹیاں حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کی کڑی کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ دوسرے کا جواب ہے بیان صحیح ہے۔ سماج کے کچھ لوگ اکٹھا ہو کر سیاسی پارٹی قائم کرتے ہیں، اس لیے سیاسی پارٹی سماج کا ٹوٹ حصہ ہوتی ہے۔ دوسرا، سیاسی پارٹی عوام کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تیسرا، اپنے سماج کے کردار اور نظریات کے مطابق سیاسی پارٹی سماج میں کام کرتی ہے، اس لیے سماج پارٹی ایک طرح سے سماجی تنظیم ہوتی ہے۔ تیسرا ہے متحدہ محاذ حکومت سے عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، غلط، یہ بیان غلط ہے۔ 1989 کے بعد الیکشن میں کسی بھی پارٹی کو اکثریت نہ ملنے کی وجہ سے مرکز اور ریاستوں میں متحدہ محاذ حکومت اقتدار میں آئی۔ دوسرا، یہ پارٹیاں اپنے اپنے پروگرام چھوڑ کر مشترک پروگرام اور کردار کی بنیاد پر متحد ہو کر حکومت چلاتی ہے۔ تیسرا، 1977 میں جنتا پارٹی کا تجربہ ناکام ہونے پر اب مرکز اور ریاستی سطح پر متحدہ محاذ حکومتیں اچھی طرح سے کام کر رہی ہیں۔ چوتھا ہے شرومنی اکالی دل ایک قومی پارٹی ہے، یہ جولائی 2019 میں پوچھا گیا، یہ بیان غلط ہے۔ بھارتی الیکشن کمیشن سیاسی پارٹیوں کو منظوری کی کسوٹی کا تعین کر کے قومی اور علاقائی پارٹی کی حیثیت سے منظوری دیتا ہے۔ دوسرا، پارلیمنٹ اور مجلس قانون ساز میں حاصل ہونے والی نشستوں کی تعداد اور الیکشن میں حاصل ہونے والے ووٹوں کی فیصد اس کسوٹی میں شامل ہے۔ تیسرا، شرومنی اکالی دل قومی پارٹی کی شرائط پر پورا نہیں اترتی، یہ پارٹی پنجاب ریاست تک محدود ہونے کی وجہ سے قومی پارٹی نہیں بلکہ علاقائی پارٹی کی حیثیت سے کمیشن نے اسے منظوری دی ہے۔ یہ چوتھے سبق کے سوالات ہیں، دیے گئے بیانات صحیح ہے یا غلط، وجوہات کے ساتھ بیان کیجئے۔ پہلا ہے جمہوریت میں تحریکوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دوسرا، تحریک کے لیے مضبوط قیادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تیسرا، صارفین کی تحریک وجود میں آئی ہے۔ چوتھا، زرعی انقلاب کی وجہ سے امیر اور غریب کسانوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ پہلے کا جواب ہے بیان صحیح ہے، کیونکہ پہلا، اجتماعی مسائل کے خاتمے کے لیے ایک اور کئی افراد منظم ہو کر اجتماعی طور پر احتجاج کرتے ہیں۔ دوسرا، سماجی مسائل کے تعلق سے کارکنان تمام معلومات حکومت کو دیتے رہتے ہیں۔ تیسرا، تحریک کے بڑھتے ہوئے اثرات کی وجہ سے حکومت کو اس پر توجہ دینی پڑتی ہے۔ چوتھا، حکومت کے فیصلوں اور پالیسیوں کی مخالفت کرنے کے لیے تحریک چلائی جاتی ہے۔ جمہوری طرز حکومت ہی میں ہم عوام کو مخالفت کرنے کا حق ہوتا ہے، اس وجہ سے جمہوریت میں تحریک کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دوسرے کا جواب ہے تحریک کے لیے مضبوط قیادت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بیان غلط ہے، کیونکہ کوئی بھی تحریک قیادت ہی کی وجہ سے فعال رہتی ہے اور وسیع ہوتی ہے۔ تحریک کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار بھی مضبوط قیادت پر ہوتا ہے۔ دوسرا، تحریک کے پروگرام، احتجاج کی سمت اور شدت کب کم یا زیادہ کرنا ہے، اس بارے میں مضبوط قیادت ہی مناسب فیصلہ کر سکتی ہے۔ تیسرا،
مضبوط قیادت ہی لوگوں تک پہنچ کر عوامی حمایت حاصل کر سکتی ہے اور تحریک کے اثرات کو بڑھا سکتی ہے۔ اس وجہ سے تحریک کے لیے مضبوط قیادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرے کا جواب ہے صارفین کی تحریک وجود میں آئی ہے۔ اس کا جواب ہے یہ بیان صحیح ہے، کیونکہ معیشت میں ہونے والی تبدیلیاں اور بدلے ہوئے سماجی نظام کا صارفین پر اثر پڑتا ہے۔ دوسرا، ملاوٹ، چیزوں کی بڑھائی ہوئی قیمت، ناپ تول میں دھوکہ، پست معیار کی اشیاء کی زیادہ قیمت ہونا جیسے کئی مسائل صارفین کو درپیش ہوتے ہیں۔ اس طرح کی دھوکے بازی سے گاہکوں کو بچانے کے لیے 1986 میں تحفظ صارفین قانون وضع کیا گیا۔ اس کے بعد صارفین کو ان کے حقوق سے واقف کرانے اور ان کا تحفظ کرانے کے لیے صارفین کی تحریک وجود میں آئی۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔